قربانی کے لیے شرط ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لا تذبحوا الا مسنہ، آپ ذبح نہ کرو قربانی کے لیے مگر مسنہ جانور کرو۔ مسنہ کسے کہتے ہیں؟ دوندہ جانور۔ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضان، فرمایا کہ دوندہ کے علاوہ اس سے جو چھوٹا جانور اگر کسی کی قربانی ہوتی ہے تو وہ مینڈے کی ہوتی ہے جو جزا ہو۔ اب جزا زیادہ سے زیادہ سال کا، اور کسی نے اس کو 8 مہینے اور حتیٰ کہ کم سے کم 6 مہینے بھی اس کو قرار دیے۔ تو فرمایا کہ دوندہ اگر نہ ہو تو پھر آپ جو ہے جزا کرو کس کے؟ بھیڑ کا، دمبے کا۔ لیکن اس کے علاوہ بکریاں ہیں، اس سے اوپر گائیں ہیں، بچڑے، اس سے اوپر اونٹ ہے، ان کے لیے دوندہ ہونا شرط ہے۔ اب دوندہ کسے کہتے ہیں؟ دوندہ اسے کہتے ہیں جس کے دودھ کے دان ٹوٹ جائے، دودھ کے اس کے 2 دان ٹوٹ جائے، اچھا ٹوٹنے کے بعد جو دوسرے دان اس کے طلوع ہو رہے ہو تو اسے کہتے ہیں دوندہ۔ اب کچھ پوچھتے ہیں کہ اس کا ایک دان تو نکل آیا ہے، دوسرا دان ابھی نکلنے کو ہے، قربانی ہوگی نہیں، وہ دوندہ ہی اس کی قربانی ہوگی۔ اگر دودھ کے دان ٹوٹ گئے، دودھ کے دان ٹوٹنے کے کچھ دن بعد ہی وہ طلوع ہو جاتے ہیں، وہ مسوڑے پڑ جاتے ہیں اور طلوع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایسے جانور کی قربانی ہوتی ہے۔ کم از کم دوندے کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ دوندہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کے دودھ کے دان گر جائے اور اس کے مسوڑے پڑ جائے اور طلوع ہو جائے، مکمل نہیں نکلے لیکن طلوع ہو رہے ہیں، وہ دانت اس کے نکل لے تو وہ دوندہ میں شمار ہوگا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا 4 قسم کے جانور ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث موجود ہے جامع ترمذی کے اندر، فرمایا کہ ان میں سے نمبر 1 الاوراہ البین اوروہا، ایسا جانور جو بینگا ہو، اس کا بینگا پر واضح ہو، اس پر امت کا اجماع ہے، علماء کا اجماع ہے۔ وہ جانور جو اندھا ہو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اندھا ہو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ فرمایا جو بینگا ہو اس کا بینگا پر واضح ہو تو فرمایا اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ نمبر 2 الارجاہ البین ارجوہا، فرمایا ایسا جانور جو لنگڑا ہو، اس کا لنگڑا پن واضح ہو، چھوٹ موٹ لگی ہے، وہ لنگڑا کے چل رہا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن لنگڑا ہونا یہ ایک الگ چیز ہے، یاد رکھیے گا، معذوری ایک الگ چیز ہے۔ فرمایا اس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو تو فرمایا کہ اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ المرضاہ البین مرضوہا، فرمایا ایسا جانور جو مریض ہے اور اس کے جانور کا مرض بالکل واضح ہے کہ یہ تو جانور بیمار ہے، بے انتہا بیمار جانور ہے، فرمایا اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور فرمایا ایسا جانور جو صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، صرف ہڈیاں ہے، اس میں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، وہ ڈھانچہ ہے، فرمایا اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو یہ 4 قسم کے جانوروں کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آتی ہے، فرماتے ہیں امرنا ان نستشرف العین والاذن، ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم قربانی کے جانور کے آنکھوں کو غور سے چیک کریں، اس کے کانوں کو غور سے چیک کریں۔ اچھا اب آنکھ کے حوالے سے مسئلہ واضح ہے، اب کان اور سینگ، کان اور سینگ اس کا مسئلہ ہے۔ اب حدیث کے اندر مختلف الفاظ آتے ہیں، سینگ کے حوالے سے بھی آتا ہے، آدب الاقرن کے الفاظ بھی آتے ہیں، مختلف الفاظ آتے ہیں۔ تو سینگ جس جانور کے کٹے ہوئے ہو، ٹوٹے ہوئے ہو، اس کی قربانی نہیں ہوتی، لیکن اس کی مقدار کیا ہوگی؟ سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ تابعی، علماء تابعین میں سے بڑے، تو انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ آدھا یا آدھے سے زیادہ سینگ کٹا ہوا ہو، ٹوٹا ہوا، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر وہ سینگ پہ کوئی سوراخ ہے، کوئی اوپر سے کٹا ہوا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آدھا کٹ گیا اور یا آدھے سے زیادہ ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح جو کان کا مسئلہ وہ بھی اگر آدھا یا آدھے سے زیادہ کٹا ہوا ہے، اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔